जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का ये जो हिस्सा बयान रमज़ान का है, इस ट्रांसमिशन का, ये ख़ास तौर पे वक्फ़ कर दिया गया है ऑनलाइन इस्तिखारे के लिए। वो लोग जिनके साथ कोई मसला दरपेश हो, चाहे वो कोई पर्सनल मसला हो या फिर कोई ऐसा मसला हो जो आप डिस्कस करना चाहें, हमारे साथ, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है इस साल के हमारे साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी साहब रोज़ाना हमारे साथ दिन के इस पहर मौजूद होते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है रोज़े की हालत में सैलानी वेलफेयर जो सेंटर है, जो हेड ऑफिस है, उसका काम करते हुए सिर्फ आप लोगों की खातिर कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, इसलिए मौलाना बशीर फारूकी साहब बराह रास्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होते हैं। और आप में से जो लोग इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या हज़रत साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला के कलाम में इस कदर बरकत है कि कुछ भी आप जब अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं या उसके नाम का विर्द करते हैं तो उसकी बरकत से ही आपके बहुत से मसले हल हो जाते हैं। बहरहाल सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहना चाहेंगे मौलाना बशीर फारूकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो कुछ इब्तिदान आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे अब ये जो गर्मी है और अब बारिश का भी सुन रहे हैं, और बारिश हमारे लिए अल्लाह की रहमत के साथ साथ बाज़ दफ़ा लोगों के लिए आम, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जहमत भी बन जाती है। हालांकि वैसे तो बारान रहमत कही जाती है। तो सर क्या किया जाए कि गर्मी से भी बचा जाए और बारिश भी इतनी हो कि मौसम बेहतर हो जाए लेकिन लोगों के लिए रहमत ना बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारिश को गैस फरमाया। गैस के माने है मददगार। बारिश जो है ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी मददगार है। आज जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये सारा बारिश ही का समरा है कि अगर हमारे बदन में ग़िज़ा न होती तो हम तो इस वक्त कब्रों में जा चुके होते। बारिश बहुत बड़ी नेमत है। ये अलग बात है कि बारिश जो है अगर हमारे रियासत के लोगों ने खरबों का बजट भी ले लिया मगर वो बजट अपने घरों में पहुँचा दिया और रियासत पर खर्च नहीं किया, इस वजह से आज ये बारिश हमारे लिए बन रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की डांटी बे आवाज़ है और अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्ना बत्श कलश शदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जितने भी लोगों ने जो कुछ किया, चपरासी से लेके सबसे बड़े बड़े अहदे वालों ने, वो कोई भी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। तो ज़ाहिर है कि जब एक बहू सास सताती है तो वो भी उसके गले में सास को सताना पड़ जाता है। इन्होंने 22 करोड़ आवाम को सताया है, जिन्होंने सताया है। फिक्र मत करें, हम मायूस नहीं अल्लाह से, हम बारह रहमत की दुआ मांगते अल्लाह में बारह रहमत अता फरमाए, क्योंकि आप कितने कुछ सालों का शिकार भी है। और बारिश को कुरान ने तो फरमा दिया, गैस तो गैस है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मददगार है, अल्लाह को भी हमारी मददगार है। और गर्मी की शिद्दत जो है माना की गर्मी है, लेकिन याद रखिएगा रिवायत में आता है कि गर्मी के रोजे क़यामत की गर्मी को जो है वो कम कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर ले, गर्मी इंशाल्लाह वहाँ राहत फरमाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, एक आपसे और सवाल करना चाहूँगा, फिर हम कॉलर की जानिब बढ़ेंगे। मुझे बताइएगा कि अगर कोई शख्स खौफ का शिकार हो या बाज़ दफ़ा लोगों को कोई खलफशार का शिकार हो जाते हैं, बेचैनी हो जाती है, खौफ हो जाता है, इत्मीनान या सुकून नहीं होता दिल में, उसके लिए क्या विर्द करना चाहिए ताकि मतलब इत्मीनान क़ल्ब इंसान को महसूस हो, सुकून रहे? देखिए, अल्लाह ताला का कुरान पाक फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है उसके दिल में करार आता है। एक तो ये कि जिक्र बहुत सारे, और ये याद रखिएगा कि खौफ का जिक्र अलग होता है। खौफ का जिक्र है या हफीज़ हो या अल्लाह, या हफीज़ हो या अल्लाह, या हफीज़ हो या अल्लाह। अगर किसी को खौफ है वो इसका विल करे, और किसी को मतलब के दुश्मन से के दिल नरम करना है तो वो या रहीम हो या अल्लाह, या रहीम हो या अल्लाह, या रहीम हो या अल्लाह करता है। और किसी को अपना ऐब छुपाना है तो पढ़े या सत्तार हो या अल्लाह, या सत्तार हो या अल्लाह, या सत्तार हो या अल्लाह। किसी को रिस्क चाहिए तो कहे या रज़्ज़ाक़ हो या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ हो या अल्लाह। तो हर एक के अलग अलग बिंद है।
بہرحال یہ کہ اجتماعی طور پر کوئی چاہے کہ سارے رزق کی جان پڑھ لے تو پھر یہ کہ اللہ ہو یا رحمان ہو یا نہیں پڑھتا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا اللہ، یا پھر یا ستار ہو یا اللہ، اور پھر اگر رزق کی کمی ہو تو یا رزاق ہو یا اللہ کا بھی ورد کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا مولانا صاحب کی بعض دفعہ کچھ ہمارے گھر میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی نسبت لگ جاتی ہے، اور نسبت لگنے کے بعد اب اس وقت استخارہ نہیں کیا ہوتا اس لیے کہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اب بعد میں ایسا لگے کہ اب استخارہ کر لینا چاہیے ورنہ آگے جا کے کہیں مزید پریشانی نہ ہو، تو کیا نسبت لگنے کے بعد بھی استخارہ کر لینا چاہیے، یا چونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام پہلے کرنے کا ہے بعد میں نہ کیا جائے؟ اس حوالے سے بتا دیجیے گا. دیکھیں استخارہ پہلے ہوتا ہے، مشورہ پہلے ہوتا ہے، کام بعد میں ہوتا ہے. آپ نے منگنی کر دی ہے اور بعض اوقات نکاح کر دیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کہیں کہ اب استخارہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسا مجھے پائے. بالکل. اگر آپ نے یہ اللہ سے گمان کر لیا کہ میں نے جہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے اللہ کرے گا تو اس کا وہاں گھر آباد ہی رہے گا، تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں مستقبل میں جیسا آپ مستقبل ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی کر دے گا. اور اگر آپ 10 قدم کا شکار ہوں گے تو کسی کا نقصان تو ہوگا نہیں، آپ کا نقصان ہو جائے گا. اچھا، یہ جو منگنی کے بعد عام طور پر رشتے ٹوٹتے ہیں کی وجہ یہ ہے ناجائز کام. ناجائز کام کیا ہے کہ منگنی میں جس سے منگنی ہوتی ہے وہ ہماری بیوی نہیں ہے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو انگوٹھی نہیں پہنا سکتے، چاہے ٹیلی فون کو اس سے بات نہیں کر سکتے. ناجائز اور حرام کام. تو جب شروع سے ہی منگنی میں یہ حرام کام شروع ہو جاتے ہیں تو بھی کبھی لڑکی کا ذہن مجھ سے بھی آتا ہے، کبھی لڑکے کے ساتھ آتا ہے. اس طرح تو میرے پاس تو بڑی لمبی فہرست ہے کہ مطلب منگنیوں کے بعد رشتہ ٹوٹ جانا اور نکاح کے بعد سے ٹوٹ جانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپس میں رخصتی سے پہلے، نکاح سے پہلے جو ساری حرکتیں ہوتی ہیں نا جو نہ ہونے والی ہیں وہ انسان کو جو تباہ کر دیتی ہیں. تو آج ماں باپ کو چاہیے کہ چٹ منگنی پٹ دیا وہ کام. اچھا، یا بہتر ہے کہ ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے تاکہ ایک شرعی کام ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ منگنی وغیرہ یہ سب تو سر ویسٹرن چیزیں ہیں نا، یا نسبت لگا کے رکھ کے دیکھ لینی چاہیے اس کے بعد شادی کرنی چاہیے. دیکھیے بلند ایک بات سے آپ کا نکاح کے بعد بھی رخصتی میں لمبا ٹائم نہیں لیے جائے. یہ بھی ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ نکاح کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی رشتے ٹوٹے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو باتیں آتی ہیں وہ آپ کے پاس تھوڑی آتی ہیں. تو نکاح کے بعد رخصتی میں وقت ہوتا ہے نا، اس سے معاملے خراب ہو جاتے ہیں. بس تھوڑا سا ہے مہینہ 2 مہینہ چلا لیں، اب نکاح کر لیا 2 سال تو رخصتی ہوئی تو بعض باتیں ایسی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا، بس تصریح کا سمجھ جا رہے ہیں معاملہ اچھی نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. اچھا، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ خواتین اپنا صحیح نام نہیں بتانا چاہتی، میرے پاس میسیج بھی آیا تھا، تو اس کے لیے معذرت کرتی ہیں کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹی وی پہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہتی، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ آسان سا جواب ہے جی کہہ دیا کریں کہ میں ایک اللہ کی بڑی بات کر رہی ہوں، بس میں ہوا کی بیٹی بات کر رہی ہوں یا میں اللہ کی بڑی بات کر رہی ہوں. ٹھیک جی، ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت کالر موجود ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ بہن آپ نام نہ بھی بتانا چاہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں. میرا سوال اپنی بہن کے لیے ہے. جی. ان کی شادی کا ایشو ہے. اچھا. ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کے لیے مولانا صاحب سے کہیں کچھ بتا دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی گھر میں ہی ہوتی ہیں وہ، کتنی ایج زیادہ ہو گئی ہے ان کی؟ جی ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، 36 ہو گئی ہے. اور آپ لوگ کتنی بہنیں ہیں ٹوٹل؟ 2 بہنیں ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب بہن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ایج زیادہ ہو گئی ہے، 2 بہنیں ہیں، یہ چھوٹی بہن بات ہے. جی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے کام آسان کر دے گا. رمضان کا مہینہ ہے، سحری اور افطاری میں خاص دعائیں ہوتی ہیں، خاص کر کے سحری میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، اللہ سے خوب رحمت کی بھی مانگے. اور تراویح کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے صلاۃ الحاجت کے، اور صلاۃ الحاجت
پڑھنے دو پڑھنے کے بعد 5 دفعے پڑھیں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف. اللہ تعالیٰ لطف کرم کرنے والا ہے, ضرور انشاءاللہ غیب سے رشتہ بھجوا دے گا. عمر کچھ بھی ہو جائے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے, انشاءاللہ ضرور رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے. جی مولانا صاحب ایک کال لے رہا ہوں, پھر اس کے بعد کچھ ایک آدھ سوال کروں گا. جی کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جناب, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, محمد سلمان بات کر رہے ہیں کراچی سے. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے 6 سال سے کمر میں تکلیف ہے, جو درد کے صورت میں ہے موڑے کے حصے میں, اور میں نے بہت علاج کرایا, میڈیکل بھی, حکیم بھی, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. برائے مہربانی اس کو استخارے میں دیکھ کے بتائیں, یا کوئی مجھے آپ بتائیں, تجویز کریں تو میں اس میں کروں گا. السلام علیکم. اچھا کراچی سے بات کر رہے ہیں آپ سلمان صاحب؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی مولانا صاحب. وجہ تو کچھ بھی نہیں سر, آپ کو چیک کرنے سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ کوئی آپ کے اوپر نظر بند ہے یا جادو ہے یا جنات ہے یا اثرات ہے. آپ سے بدل صاحب نے بات کی نا کہ کراچی سے بات کر رہے ہیں, تو آپ میرے پاس تشریف لے آئے. ہم صبح 11 بجے سے لے کے یہ نماز تک کیا ہوتے ہیں سیلانی میں رمضان میں, تو ہم آپ کو تعلیمات وغیرہ دیں گے. حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے, تو ہم قرآن پاک کی 14 آیتیں گھول کر آپ کو دیں گے, پانی میں ڈال کر اس کا استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو شفا ملے گی. اس وقت آپ کو کہوں گا کہ آپ پڑھتے رہے اللہ کے بعد یا سلام و یا اللہ, یا سلام و یا اللہ, یا سلام و یا اللہ. دوسری مرتبہ اللہ کو بڑے ثواب کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے مدد ہوگی, غیب سے مدد ہوگی, اور آپ کو شفا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مالا مالا فرمائے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. مولانا صاحب ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام سید شفاعت علی ہے. میں پریشان ہوں اپنے کاروبار کی وجہ سے, اور میری شادی نہیں ہوئی ہے. سید جواد علی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, سید شفاعت علی. شہباز علی, اچھا ٹھیک ہے. جی جی. اور کتنی عمر ہے آپ کی تقریباً؟ میری تقریباً 45 کے قریب ہے. 40. اب تک شادی نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا بھائی بہن ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سب ہیں. تو سب کی شادیاں ہو گئی ہیں بھائی بہنوں کی؟ جی سب کی ہو گئی ہے, 2 بہنوں کی نہیں ہوئی ہے. 2 بہنوں کی بھی نہیں ہوئی؟ 2 بہنوں کی بھی نہیں ہوئی ہے. اب ماں باپ ہمارے نہیں ہیں. اچھا ماں باپ آپ کے نہیں ہیں؟ ماں باپ نہیں ہے. اچھا, اور کاروبار کیا کرتے ہیں؟ میرا بزنس ہے, کریانے کی دکان ہے. اچھا شہباز صاحب, مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں, مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں. دیکھیں تحمل رکھیں, رونے کی ضرورت نہیں ہے سر پلیز. جی مولانا صاحب کیا کچھ پوچھنا چاہیں گے سر؟ لائن پہ ہمارے ساتھ شہباز علی صاحب موجود ہیں, کراچی سے بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی ایک تو یہ ہماری آخری کال تھی سر, اس کے بعد کال نہیں لے سکیں گے. جناب آپ یقیناً رو رہے تھے آنسو سے, اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور میں نے اس بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جب بندہ رو رہا ہوتا ہے اللہ کی, تو اس کی خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. آنسو نکل جانا یہ بڑی نعمت ہوتا ہے. آپ بالکل ہمت رکھیں اور مایوس نہ ہو, شادی بھی ہو جائے گی, روزگار کے راستے بھی انشاءاللہ استوار ہو جائیں گے, اس پہ کوئی ٹینشن نہ نہیں. اور کیا یہ کہ اگر آپ نے کہا کہ شادی بھی نہیں ہوئی, روزگار کا مسئلہ بھی ہے, بس یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ رمضان میں 2 ورد خاص کی جائے. ایک کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا استغفار کیا ہے, کثرت سے پڑھا جائے, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم. اس کا مطلب کریں تو دل کی برکت سے انشاءاللہ دونوں کام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی خاص فرمائے. میری لاکھوں کروڑ دعائیں کہ آپ کے ساتھ روئے زمین پر جتنے بھی ہمارے بھائی, جتنی ہماری بہنیں بے رشتہ ہے, اللہ سب کے رمضان کے وقت رشتوں کا مسئلہ حل کر دے. اور جتنے تنگدست و بے روزگار ہیں اللہ ان کی تنگدست دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین ثم آمین. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کالس تو اور بھی بہت سی ہیں, لیکن یہ کہ ان کو کل پہ ڈائیورٹ کریں گے. اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تھینک یو مولانا صاحب.
नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि सिलसिला है इल्म व आगाही का। ये वो सेगमेंट है जो कि अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से पेश किया जाता है और इस सेगमेंट में मुख्तलिफ तलबा और तालिबात के मुकाबले कराए जाते हैं, जिसमें तकरीरी मुकाबले हैं, मुकाबला नातख्वानी है, मुकाबला हुस्न क़िरात है और इस टाइप के मुख्तलिफ मुकाबले इसलिए कराए जाते हैं ताकि तलबा में एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो सके, कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा हो सके, एक दूसरे से तालीम में आगे निकलने का जज्बा पैदा हो सके, जो कि हर तालिब इल्म के लिए उसकी तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बीड़ा जो है ये अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध ने उठाया है कि उन्होंने ख़ास तौर पे तमाम स्कूलों जो उनके अलायंस में मौजूद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला के वहाँ से तालिब इल्मों को लेकर आते हैं हम हमारे प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से लोगों तक पहुँचाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान हैं अब्दुल सत्तार अफरीदी साहब, जो कि सदर हैं कराची डिवीज़न अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार अफरीदी साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं इरफान खान साहब, वो नायब सदर हैं सब डिवीज़न मंगो पीर अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अब्दुल सत्तार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध है, क्या एक्टिविटीज़ इसकी हो रही हैं आजकल ख़ास तौर पर सिंध में और कराची में? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, शुक्रगुज़ार हूँ अलायंस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात है तो बच्चों के हवाले से तो एक्टिविटी एक तो ये चल रही है जो मेट्रो टीवी पे है पूरे माह रमज़ान में, और उसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से भी हैं, सरगर्मियाँ हैं, और उसके साथ साथ बच्चों के कुछ और सरगर्मियाँ भी रखते हैं, जैसे मज़मून नवीसी के मुकाबला जात हो गए, इस तरह के मुकाबले, ताकि बच्चे जो हैं वो इन टच रहें एजुकेशन से। अच्छा, ताकि एक दूसरे में मतलब मुकाबले भी होते रहें और थोड़ा सा जो है एक सिलसिला जारी रहे। जी, तालीम का सिलसिला जारी रहे। और खुसूसन टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से भी काम कर रहे हैं, तो वो भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। अच्छा, यानी ये काम भी चल रहा है कि टीचर्स को ट्रेन भी कराया जा रहा है। अच्छा इरफान खान साहब, आप मंगो पीर के सब डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मेरा ताल्लुक़ मंगो पीर। तो कितने स्कूल्स तकरीबन आपके सब डिवीज़न में आते हैं? अभी तो मतलब जो अलायंस वाले हैं तकरीबन एक साल से मतलब इस तरह इनका रुझान है, तो तकरीबन 15-16 स्कूल हमारे पास अभी वहाँ से जुड़ चुके हैं मंगो पीर के साथ। मंगो पीर हो गया, मतलब एक छोटा सा इलाका है लेकिन 15-16 स्कूल हमारे साथ ही हैं मतलब वहाँ से। तो हम मुख्तलिफ पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो बैकवर्ड इलाका है, वहाँ पे मतलब स्कूलों को कोई तब वो ख़ास ना उन्होंने कोई स्पीच कॉम्पिटिशन भी लिया हुआ है, लेकिन इनकी वजह से हमने पिछले साल ये PF विजन में बड़ा मुकाबला हुआ था, तो वहाँ पे मंगो पीर से 3 पोजीशन उन्होंने हासिल किए थे पूरे कराची में से। अच्छा। तो मतलब कि वहाँ लोगों में टैलेंट है लेकिन किसी ने वहाँ रुजू नहीं किया। अलायंस पहला वो है कि वहाँ पे मतलब तवज्जो दे रहे हैं और हम उनके साथ इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे कोऑपरेट, और इसी चलते अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं क्या? तो अब्दुल सत्तार साहब मुझे बताइएगा कि आपस में स्कूल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, यानी कोई कंपटीशन तो नहीं होता, कोई मुकाबला तो नहीं है कि एक स्कूल आगे निकल जाए तो दूसरा स्कूल पीछे रह जाएगा? एक सेहतमंदाना सरगर्मी है, तो इसमें हम उम्मीद भी रखते हैं और जो मैनेजमेंट है स्कूल्स की उनको भी एक ताकीद की जाती है कि ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम और सरगर्मियाँ की जाती हैं। तो खैर कंपटीशन तो रहता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई जेलसी आ जाए या कुछ इस तरह का आ जाए, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे माहौल में ये जो तमाम कंपटीशंस होते हैं वो हो रहे होते हैं, इवन कि एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। यहाँ जो और ख़ास बात ये है कि अलायंस की वजह से, क्योंकि सब एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध की वजह से काफ़ी ये काविशें जो हैं ये रंग लाती हैं। अच्छा, आज मुकाबला नातख्वानी है और साथ में एक स्पीच भी है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे जो जजेस के फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं
جناب شکیل مدنی اور قاری فیصل چشتی مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے. آج جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں موجود ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے، سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا، درخواست کروں گا سلمہ خان گل سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ان کا تعلق الفتح پبلک اسکول سے ہے. الفلاح پبلک اسکول، جی الفلاح پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے. بیٹا مائک آن کر لیجیے گا، بٹن دبا دیجیے گا تاکہ مائک آن ہو جائے. جی اب تھوڑا سا مائک نیچے بھی کر لیجیے گا تاکہ بالکل آپ کے لیول پہ آ جائے. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو. آپ کو راضی نہ کر پائی تو مر جاؤں گی میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گی میں. زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھور میں ڈوبتا رہ جائے گا. واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار غار سور کا صدیق کونین کا. آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے. آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے. آپ کا کوئی روٹھنا، ارض و سما کا روٹھنا، عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا. آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے، وہ راکھ بن کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے. وہ اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں، صاحب ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں. کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے. بہت خوبصورت. سلمہ خان گل ہمارے ساتھ موجود تھیں، الفلاح پبلک اسکول سے ان کا تعلق. ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. اور اب میں درخواست کروں گا محمد ارشد سے جن کا تعلق الفاروق ماڈل سیکنڈری اسکول سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. محمد ارشد جی بیٹا آ جائیں. ہاں مائک تھوڑا سا اوپر اگر کرنا ہے تو ایڈجسٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قصیدہ بردہ شریف پڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا
جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی دولانی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں قصیدہ پیش کیا آپ نے. محمد ارشد الفاروق ماڈل سیکنڈری اسکول سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب میں درخواست کرنا چاہوں گا محمد وقاص سے، جو ابن ارقم اسلامک سیکنڈری اسکول سے ان کا تعلق ہے. محمد وقاص تشریف لائیں. وقت کی کمی ہے تو اس لیے 2-3 اشعار سنائیے گا، کیونکہ وقت جو ہے نا اس وقت نیوز بریک پہ بھی جانا. جی. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں. لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں. لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں. بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. اب اس سے پہلے کہ آپ جب تک نتائج مرتب کریں، ایک ہمارے پاس اور طالب علم موجود ہیں محمد طفیل الفلاح پبلک اسکول سے، جن کو ایک اسپیچ. آ جائیں محمد طفیل، تقریر کریں گے آپ. کیا عنوان ہے؟ رمضان المبارک. آ جائیں، مائک کھول لیں، آ جائیں، مختصر تقریر کیجیے گا. جی. رمضان کا مہینہ
قرآن کا مہینہ، لو آ گیا ہے دیکھو سبحان کا مہینہ، حق سے جو نبی آیا اس نے ہمیں بتایا، یہ ہے اصل میں لوگوں رحمان کا مہینہ، ایمان کا مہینہ، ایقان کا مہینہ، پانے کو اپنے رب کے ارمان کا مہینہ، اپنی عادتوں کو اس میں ڈالو باقی رہے نہ کوئی شیطان کا مہینہ۔ صدر علی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت الہی کے جھونکے چھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں ہمارے اس مقابلے میں نا، پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں نا آپ؟ جی بیٹا، تو ایک دفعہ شرکت ہوا ہے۔ ٹھیک، تھینک یو تھینک یو۔ جی اچھا، نہیں پہلے تو ایک دفعہ شرکت کر چکے ہیں یہ پہلے بھی، جی جی اچھا اچھا چلیں ٹھیک، آپ بیٹھیں۔ آپ کو البتہ یہ ادھر آئیے گا محمد طفیل، آپ کو یہ بٹر بریڈ کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے جی، تھینک یو۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا کون تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی؟ تیسری پوزیشن جی بتائیے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی خوش نصیب طالبہ جو ہیں سلمہ خان گل صاحبہ ہیں۔ سلمہ خان گل صاحبہ، سلمہ خان گل تشریف لائیے گا۔ مغلیہ فوڈ بستی کی جانب سے بیٹا آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، بیٹا اس طرف کیمرہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، اوکے اوکے تھینک یو جی۔ دوسری پوزیشن محمد ارشد نے حاصل کی ہے۔ محمد ارشد نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد ارشد تشریف لائیے گا۔ قصیدہ برد شریف آپ نے پڑھا تھا، یہ ملکہ مسالی کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی پوزیشن اسی لیے آپ نے پوزیشن حاصل کی ہے محمد وقاص صاحب نے، محمد وقاص صاحب نے، اسی لیے ناظرین آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے کتنے جو ججز ہیں انہوں نے صرف 2 اشعار سن کر ہی پھر آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بالکل بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک تو گفٹ دیا جا رہا ہے نیلسن پینٹس کی جانب سے، ٹھیک ہے، ایک آپ کو گفٹ دیا جا رہا ہے NX کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بیٹھیں، تشریف رکھیے۔ اچھا ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس موجود ہیں، جو عبدالستار صاحب، سر آپ کو بھی یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، بہت شکریہ NX کی جانب سے، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا سر، بہت شکریہ جی۔ عرفان خان صاحب آپ کو بھی، آپ کو نیلسن کی جانب سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، تھینک یو تھینک یو، بہت شکریہ، بیٹھے تشریف رکھیں۔ ناظرین ہمارا ایک گفٹ اور دیجیے گا۔ اچھا یہ آپ کو نیلسن کی جانب سے آپ کو نہیں گفٹ دیا گیا تھا، یہ آپ کو دیا جا رہا ہے NX کی جانب سے، سوری، اور یہ ایک گفٹ ہیمپر جو ہے نیلسن کا یہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک۔ تو ناظرین یہ ہمارا آج کا جو علم و آگاہی کا سیگمنٹ ہے جو کہ پیش کیا جاتا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے، ان کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے، وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم رخ کریں گے اپنے کچن کو، اور افطار کے پکوان کا سیگمنٹ ہوگا شیف فرزانہ انور کے ساتھ، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خصوصی نشریات، آباد ہے رمضان۔